باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث اصالۃ التخیر کے بارے میں ہو رہی ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یہاں پر بھی در واقع 4 مسئلوں کے بارے میں بحث کریں گے کہ 3 مسئلوں کا تعلق شبہ حکمیہ سے ہے کہ جہاں پر یا تو معاملہ دائر ہو جاتا ہے محظورین کے درمیان نص کے فاقد ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ شبہ حکمیہ کے اندر بین المحظورین معاملہ دائر ہو جاتا ہے اجمال نص کی وجہ سے یا پھر تعارض نصین کی وجہ سے۔ تو ہم نے ہر تینوں مسئلوں کے اندر دلیلوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہاں پر مکلف کو اختیار ہے کہ وہ بالنسبت الی الوجوب بھی اصالۃ التخیر جاری کر سکتا ہے اور بالنسبت الی الحرمہ بھی اصالۃ التخیر کے اجراء کا حق اسے حاصل ہے۔ آج کی ہماری جو بحث ہے وہ مسئلہ رابعہ کے بارے میں ہے کہ جہاں پر امر دائر ہو جاتا ہے محظورین کے درمیان لیکن شبہ موضوعیہ ہے۔ شبہ موضوعیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حکم معلوم ہے لیکن موضوع جو ہے وہ مشتبہ ہو چکا ہے۔ مثلا مکلف یہ جانتا ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ عادل کا اکرام کرنا واجب ہے، اور اسی طرح یہ بھی جانتا ہے کہ فاسق کا اکرام کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پر حکم وجوب کو بھی وہ جانتا ہے اور حکم حرمت کو بھی جانتا ہے، لیکن اب خارج میں موضوع مردد ہو گیا ہے کہ مثلا میرے سامنے جو جناب خالد تشریف فرما ہیں آیا وہ عادل ہیں تاکہ عدالت کے باب میں مجھ پر لازم ہو کہ میں اس کا احترام کروں، یا پھر یہ ہے کہ وہ فاسق ہے تاکہ جو ہے اس کا احترام کرنا مجھ پر حرام ہو۔ تو یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی عیناً وہی حکم ہوگا کہ جو ہم نے مسائل سابقہ کے اندر ذکر کر دیا، یعنی یہاں پر بھی تخییر ثابت ہے اور اصالۃ التخیر کو جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے ہر 2 نسبت، یعنی من جانب وجوب بھی اور من جانب حرمہ بھی، یعنی چاہے تو اس کو جو ہے وہ یعنی من جانب وجوب تخیر کو جو ہے وہ جاری کرے اور وجوب کو لے لے اور اس کا اکرام کرے، یا یہ ہے کہ اس کو فاسق جو ہے وہ فرض کرے اور اس کا جو ہے وہ اکرام جو ہے اس کو حرام قرار دے، یہ اس کو اختیار ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ثم اذا دار الامر بین المحظورین میں فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب معاملہ شبہ موضوعیہ کے اندر وجوب اور حرمت میں دائر ہو جاتا ہے کہ فلاں کام مثلا حرام ہے یا واجب ہے، اب حکم ایسا ہے کہ جو فقط ایک دفعہ انجام پانا ہے، حکم ایسا ہے کہ جو یعنی وہ ریپیٹ ہونے والا نہیں ہے، اس کو فقط ایک ہی دفعہ انجام دینا ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقل انسانی اس کو اختیار دیتی ہے کہ 2 میں سے جس کو چاہو لے لو، چاہو تو جو ہے وہ وجوب کو لے لو، چاہے تو جو ہے وہ طرف حرمت کو انجام دے دو، اور یہاں پر بالنسبت الی الوجوب بھی براءت جاری ہو جائے گی اور بالنسبت الی الحرمہ بھی اصالۃ البراءت کو جاری کریں گے۔ یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ واقعہ ایسا ہے، حکم ایسا ہے کہ جو ایک ہی دفعہ انجام پانا ہے، لیکن فرماتے ہیں اما لو کانت لها افراد فی طول الزمان،
یعنی حکم ایسا ہے کہ جس کو ایک دفعہ انجام نہیں دینا ہے بلکہ وہاں پر مرارن و تکرارن اور بار بار اس کو انجام دینا ہے۔ مثلا مولا نے یوں حکم لگایا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر جمعہ تجھ پر واجب ہے کہ زید کا اکرام کرو۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ مردد ہو جاتا ہے کہ آیا یہاں پر یہ جو زید ہے مثلا آیا یہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، چونکہ مولا نے لازم قرار دیا تھا کہ زید کا اکرام کرنا ہے اس وقت کہ جب وہ عادل ہو۔ اب جمعہ کے دن جو ہے وہ مجھے شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں زید جو ہے وہ آج عادل بھی ہے تاکہ اس کا اکرام مجھ پر واجب ہو، یا زید جو ہے وہ عادل نہیں ہے، فاسق ہے تاکہ اس کا اکرام کرنا مجھ پر واجب نہ ہو۔ اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ یہ جو تخییر ہے ہر جمعہ کے اندر کہ ہر جمعہ زید کا جو ہے وہ اکرام کرنا ہے، آیا یہ تخییر جو ہے وہ تخییر ابتدائی ہے یا تخییر استمراری ہے؟ تخییر ابتدائی کا مطلب یہ ہے کہ ابتداً اسے اختیار ہے کہ زید کو یا تو عادل قرار دے دے اور اس کا اکرام اپنی گردن پر واجب قرار دے، یا یہ ہے کہ اول روز سے زید کو فاسق سمجھتے ہوئے اس کا احترام حرام قرار دے، لیکن جب ایک دفعہ کر بیٹھا ہے تو پھر بعد میں اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے تخییر ابتدائی۔ اگر ہم کہیں کہ نہ یہاں پر تخییر استمراری ہے، یعنی پھر ہر جمعہ کو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو چاہے تو عادل قرار دے دے، چاہے تو جو ہے وہ اس کو فاسق سمجھتے ہوئے اس کے احترام کو حرام قرار دے دے۔ مثلا پہلے جمعہ اس نے زید کو عادل سمجھا تھا اور اکرام کیا تھا، اب یہاں پر یہ جو جمعہ اگلا آ رہا ہے اس میں اس نے کیا کیا، اس میں اس نے اس کو فاسق سمجھا اور اس کی جو ہے وہ مثلا احترام کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ ہے تخییر استمراری، یعنی اس تخییر کو جو ہے وہ استمرار حاصل ہے کہ وہ بعد میں بھی اگر بدلنا چاہے، اس میں تبدیلی لانا چاہے تو ترمیم و اضافات کا حق اسے حاصل ہے۔ اس مورد میں جو ہے وہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ میرے نزدیک یہاں پر تخییر جو ہے وہ استمراری نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر علم اجمالی جو ہے وہ میری گردن پر آ چکا ہے۔ جب علم اجمالی میری گردن پر آ چکا ہے تو یہاں پر مخالفت علم اجمالی حرام ہے۔ جس طرح کہ دفعیہ میں جو ہے وہ درست نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ جو تدریجی ہے جو بار بار انجام دینا ہے اس میں بھی درست نہیں ہے۔ تو پس یہاں پر فرماتے ہیں کہ علم اجمالی کے منجز ہونے کی صورت میں اگر ہم جو ہے وہ حکم لگاتے ہیں کہ تخییر استمراری ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پھر اگر ایک جمعہ اس نے اکرام کیا ہے اور آئندہ جمعہ وہ اکرام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مخالفت قطعیہ لازم آ رہی ہے، اور مخالفت قطعیہ جو ہے وہ اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر احتیاط کر سکتا ہے، جب احتیاط کرنا اس کے لیے ممکن ہے اور احتیاط کا مورد ہے تو یہاں پر احتیاط کرنا اس کے لیے لازم ہے، اور مخالفت قطعیہ سے بچنا اور اجتناب کرنا اس پر جو ہے وہ واجب ہے، اور مخالفت کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ بس اس اعتبار سے ہم یہاں پر شعبہ موضوعیہ کے اندر کے جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے محظورین کے درمیان، اور حکم بھی ایسا ہے کہ جو بار بار انجام دینا ہے، وہاں پر صاحب کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو اختیار تو حاصل ہے لیکن یہ اختیار
ابتدائی ہے، اختیار استمراری نہیں ہے۔ ترجمہ انتہائی آسان ہے، فرماتے ہیں کہ المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، دوران الامر بین المحظورین فی الشبہۃ الموضوعیہ، کہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے محظورین کے درمیان، یعنی وجوب اور حرمت کے درمیان، کہ آیا فلاں کام واجب ہے یا حرام ہے، لیکن کہاں پر؟ فی الشبہۃ الموضوعیہ، شبہ موضوعیہ کے اندر۔ مثلا اذا وجب اکرام العادل وحرم اکرام الفاسق، یا حرم اکرام الفاسق، کہ جب مثلا مولا نے کہا ہے کہ عادل کا اکرام کرنا واجب ہے اور فاسق کا اکرام کرنا حرام ہے، اب یہاں پر اس کو معلوم ہے کہ عادل کا اکرام واجب اور فاسق کا حرام ہے، حکم جانتا ہے، لیکن واشتبہ حال زید من حیث الفسق والعدالہ، زید جو اس کے سامنے کھڑا ہے اس کا حال اور اس کی حالت اور اس کی کنڈیشن اس پر مشتبہ ہو گئی ہے کہ آیا یہ فاسق ہے تاکہ احترام کرنا جو ہے وہ حرام ہو، اکرام کرنا حرام ہو، یا عادل ہے تاکہ اکرام کرنا واجب ہو۔ فالحکم فیہ کالحکم فی المسألۃ الاولی طابق النعل بالنعل، پس یہاں پر بھی حکم ویسا ہی ہوگا جس طرح کہ مسئلہ اولا کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، طابق النعل بالنعل، یعنی قدم بقدم، یعنی جیسا وہاں تھا ویسا یہاں پر بھی ہے، یعنی یہاں پر بھی ہم اصالۃ التخییر کو جاری کریں گے۔ ثم اذا دور الامر بین المحظورین وکانت الواقعۃ واحدۃ، اب فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر جب معاملہ دائر ہو جاتا ہے محظورین کے درمیان اور وہ جو واقعہ ہے یا جو حکم ایسا ہے کہ جو ایک ہی دفعہ انجام پانا ہے، فلا شک انہ مخیر عقلا بین الامرین، بس یہاں پر کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا بندہ مخیر ہے عقلاً، کس کے درمیان؟ بین الامرین، وجوب اور حرمت کے درمیان، کہ جس کو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ ما جریان البراءۃ عن کلا الحکمین فی الظاہر، اور ظاہر میں جو ہے دونوں حکموں کے متعلق براءت کو جاری کر سکتا ہے، یعنی بالنسبت الی الوجوب بھی براءت کو جاری کر سکتا ہے، اور اگر بالنسبت الی الحرمہ جاری کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اما لو کانت لہا افراد فی طول الزمان، لیکن واقعہ ایسا ہے، حکم ایسا ہے کہ جس کے افراد طول زمان میں بہت زیادہ ہیں، یعنی ایک دفعہ اس کو حکم کو انجام نہیں دینا ہے، اس کی جو انجام دہی ہے وہ مرارن و تکرارن ہے۔ کیسے؟ کما اذا تردد اکرام زید فی کل جمعۃ الی شہر، مثلا بندہ مردد ہو جاتا ہے کس کے درمیان؟ مثلا یہ ہے کہ اس نے کرنا یہ تھا کہ زید کا اکرام کرنا ہے فی کل جمعۃ، ہر جمعہ کے دن، الی شہر، طول شہر میں، یعنی پورے مہینے کے اندر جو جمعے آتے ہیں اس میں اکرام کرنا ہے۔ اب یہاں پر اکرام واجب تھا لیکن اب مردد ہو گئے کس میں؟ بین الوجوب والحرمہ، کہ آیا زید پتہ نہیں آج جمعہ کے دن عادل بھی ہے تاکہ اکرام واجب ہو، یا یہ ہے کہ وہ عادل نہیں ہے تاکہ اس کا اکرام واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ فیقع الکلام، اب یہاں پر بحث واقع ہوتی ہے کہ فی ان التخییر العملی حل ہو حکم استمراری، کہ کیا یہاں پر یہ جو تخییر عملی ہے کہ ہر جمعے مثلا اس کو جو اختیار حاصل ہوا ہے، آیا یہ تخییر حکم استمراری ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی فلہ، یعنی اس کو اختیار ہے ان یختار فی الجمعۃ الثانیۃ غیر مختارہ فی الجمعۃ الاولی، کہ وہ دوسرے جمعے میں اس چیز کو اختیار کرے کہ جو اس نے پہلے جمعہ میں اختیار نہیں کی تھی۔
یعنی پہلے جمعہ میں جو اس نے اختیار کیا تھا، آنے والے جمعہ میں اس کو اختیار، اگر پہلے جمعہ میں اس نے احترام کیا تھا تو اب دوسرے جمعہ میں جو ہے وہ مثلا اس کو فاسق سمجھتے ہو، اس کے احترام کو حرام قرار دے۔ وَإِنِ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ الْمُخَالَفَةَ الْقَطْعِيَّةَ، اگرچہ ایسا کرنے سے مخالفت قطعیہ ہی لازم کیوں نہ آئے۔ اولا، یا فرماتے ہیں کہ نہ، یہاں پر جو ہے وہ تخیر استمراری نہیں ہے، بل تخیر و ابتدائی، بلکہ یہاں پر تخیر ابتدائی ہے۔ فلا يجوز له ان يكرمه في الجمعة الاولى دون الثانیة، پس یہاں پر اگر ابتدائی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان یکرمہ فی الجمعۃ الاولی، کہ پہلے جمعہ میں وہ اس کا اکرام کرے، لیکن دون الثانیہ، لیکن آنے والے جمعہ میں اس کا اکرام نہ کرے۔ کہتے ہیں اگر ابتدائی ہو تو اس کے لیے پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر آیا اختیاری استمراری ہے یا ابتدائی؟ فرماتے ہیں کہ الظاہر عدم کونہ استمراریا، ظاہر یہ ہے کہ عدم کونہ استمراریا، کہ یہاں پر جو تخیر ہے وہ استمراری نہیں ہے بلکہ ابتدائی ہے۔ لأنہ لا فرق فی تنجیز العلم الاجمالی وحرمت المخالفت، چونکہ یہاں پر فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے علم اجمالی کے منجز اور فعلی ہونے میں اور اسی طرح مخالفت کے حرام ہونے میں، بین کون الواقعۃ دفعیۃً، چونکہ چاہے واقعہ اور حکم ایک دفعہ انجام پانے والا ہو، اور تدریجیۃً، یا بار بار انجام پانے والا ہو، اس میں مخالفت کے حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح دفعی میں حرام ہے اسی طرح تدریجی میں بھی حرام ہے۔ فکما تحرم المخالفت العملیۃ الدفعیۃ، جس طرح کہ مخالفت عملیہ دفعیہ حرام ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اگر عملی طور پر مخالفت ہو تو حرام ہے، کذالک تحرم التدریجیۃ، ایضاً اسی طرح جو بار بار عملی طور پر ہونے والی مخالفت حرام ہے۔ فإنہ یعلم بأنہ لو اکرم زیدا فی الجمعۃ الاولی، پس وہ جانتا ہے کہ اگر وہ پہلے جمعہ میں زید کا اکرام کرتا ہے، وترک اکرامہ فی الجمعۃ الثانیہ، اور پھر آنے والے جمعہ میں زید کے اکرام کو ترک کر دیتا ہے، فقد ارتکب مبغوضا للشارع، تو یہاں پر یقیناً وقطعاً وہ شارع کی نظر میں مبغوض جو ہے وہ قرار پائے گا، اور چونکہ اس نے دو کاموں میں سے یقیناً ایک کام جو ہے وہ ایسا کیا ہے کہ جو شارع کی نگاہ میں درست نہیں ہے، تو یعنی ایک کام میں یقیناً اس نے مخالفت شارع کی ہے، جب مخالفت کی ہے تو یقیناً مبغوض شارع کا ایسے کام کا مرتکب ہوا ہے کہ جو مبغوض شارع ہے۔ فالمانع ہوا تنجیز العلم الاجمالی مطلقاً فی الدفعیات والتدریجیات، پس یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو چیز مانع ہے وہ یہ ہے کہ علم اجمالی کا مطلقاً منجز اور فعلی ہونا، دفعیات میں بھی و تدریجیات اور تدریجیات میں بھی، چونکہ علم اجمالی جب منجز ہو جاتا ہے، فعلی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی مخالفت حرام ہو جاتی ہے۔ وعدم الفرق بینہ لحکم العقل بلزوم اطاعت المولا و حرمت المخالفت حسب الامکان والاستطاعہ، اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے کہ عقل حکم لگاتی ہے کہ مولا کی اطاعت کرنا لازم ہے اور مولا کی مخالفت کرنا حرام ہے، حسب الامکان والاستطاعہ، کہ جس قدر اس کے لیے ممکن ہو یعنی اطاعت کرے اور مخالفت سے بچے، اور جس قدر اس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے یہاں پر مخالفت سے بچنا اس کے لیے واجب ہے اور مخالفت کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے اور مورد بھی ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر احتیاط کرنا ممکن ہے، تو بس اس اعتبار سے لازم ہے کہ وہ علم اجمالی کے منجز ہونے کی صورت میں جو ہے وہ جو تخیر استمراری ہے اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، چونکہ مخالفت لازمتی ہے۔ فتلخص، بس یہاں پر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان الحکم بالتخیر عند دوران الامر بین المحظورین، کہ جب شبہ موضوعیہ کے اندر محظورین کے درمیان امر دائر ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ
تخییر والا جو حکم ہے لا یکون حجتاً، یہ حجت نہیں ہوگا کس پر؟ علی جواز المخالفت القطعیہ، کہ جہاں پر مخالفت قطعیہ لازم آتی ہو وہاں پر تخییر والا حکم ہم نہیں لگائیں گے۔ وہذہ ضابطۃ کلیۃ تجب مراعاتها، فرماتے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کی رعایت کرنا بہر صورت واجب ہے، یعنی تخییر تب جاری ہو سکتی ہے کہ جہاں پر مخالفت قطعیہ لازم نہ آئے۔ بس یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ تخییر جو ہے وہ شبہ موضوعیہ دوران امر بین محظورین، تخییر تو ہے لیکن تخییر جو ہے وہ تخییر ابتدائی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔